اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ایمپیتھی کو ڈیولپ کرنے کی، چونکہ ایمپیتھی کا تذکرہ بہت ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایمپیتھی کو کیسے ڈیولپ کریں، چونکہ ایمپیتھی سمپیتھی نہیں ہے۔ سمپیتھی از when we have a compassionate view about somebody, about some event, about something happening، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن سمپیتھی سے زیادہ ایمپیتھی امپورٹنٹ ہے، جہاں پہ ہم اگلے شخص کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ویو پوائنٹ کو، اس کے وینٹیج پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں تاکہ کانفلکٹ نہ آئے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ منٹر ڈائل نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، آرٹیفیشل ایمپیتھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے 5 ایکسرسائزز ریکمینڈ کی ہیں کہ یہ کام آپ کیا کیجئے روٹین میں ریگولرلی، تاکہ آپ کی ایمپیتھی کا اسکل یا یہ ایلیمنٹ ڈیولپ ہو سکے۔ اینڈ دس از اے ویری پریکٹیکل تھنگ ایکچولی، چونکہ ایمپیتھی پہ ویسے گفتگو بہت ہے، لیکن ہاؤ ٹو ریئلی ڈیولپ ایمپیتھی ان فیو اسٹیپس وہ نہیں نظر آتی جنرلی۔ تو یہ 5 ایکسرسائزز آئی لائک دیم ایکچولی، میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے پہلی ایکسرسائز کی بات کی تھی کہ لسن ایکٹیولی، اور ایکٹیو لسننگ کی امپورٹنس پہ ہم نے بات کی تھی۔ جو سیکنڈ ان کی ریکمنڈیشن ہے وہ ہے ایکسپلور ڈفرینسز۔ دیکھیے یہ ہمیشہ ہوتا ہے نا، یعنی ڈفرینسز پرسنل بھی ہیں، پروفیشنل بھی ہیں، بائسز بھی ہیں، سوشل بھی ہیں، کئی طرح کے ڈفرینسز ہیں۔ لیٹس سے when two people are talking in a professional environment، آفس کے انوائرمنٹ میں اگر گفتگو کر رہے ہیں، so they have different views actually، اور lots of time it happens actually کہ دونوں کے ویو پوائنٹس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ایک ہی کام کے بارے میں، کہ اس کو یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، اس کے لیے یہ بہتر ہے، نہیں ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ اختلافات چلتے ہیں۔ یہ ٹائم اتنا کیوں لگا ہے، نہیں لگنا چاہیے تھا، اس سے زیادہ وہ ایک کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ لگنا چاہیے تھا، ہم نے تو بہت ٹائم بچا دیا ہے۔ ایک کہتے ہیں نہیں جناب آپ نے بہت ٹائم لے لیا، اس سے کم میں یہ ہو سکتا تھا۔ اس طرح کی اور بہت سے اور ڈفرینسز ہیں۔ پھر کلاس ڈفرینسز ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، سوشل ڈفرینسز کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا جی آپ وہ ہیں، میں یوں ہوں، فلاں یہ ہے، وہ یہ ہے، آپ کا سوشل سٹیٹس یہ ہے، میرا یہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے بہت سارے مسائل اپنے لیے کریٹ کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے بھی کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو ان کی دوسری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایکسپلور ڈفرینسز۔ دیکھیے نا، یہ بہت خوبصورت لفظ ہے۔ جب تک ہم ڈفرینسز کو ایکسپلور نہیں کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ایکسیپٹ کر لیں، نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو درگزر کر لیں، نہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھول جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ سمجھ تو لیجئے، پہلے ایکسپلور تو کیجئے کہ ڈفرینسز کیا ہیں، اور پھر جب آپ ایکسپلور کر لیں گے تو آپ کو اصل بات پھر پتہ چل جائے گی، اور پھر آپ کا جو بھی اس پہ رویہ ہوگا وہ ایک ایجوکیٹڈ انفارمڈ رویہ ہوگا۔ وہ وہ کوئی ایموشنل، کوئی اس طرح سے کوئی امپلسو ٹائپ کا ری ایکشن نہیں ہوگا، بلکہ ایک پراپر ویل تھاٹ اس کے اوپر آپ کی ایک ویو ہوگا جو ہونا چاہیے۔ تو دوسری ریکمنڈیشن ان کی یہ ہے کہ ایکسپلور ڈفرینسز، ان کو نہ آپ اگنور کیجئے کہ نہیں کوئی بات نہیں یار، خیر ہے نا، ہم اکٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، یوں بھی مت کیجئے، نہ ان پہ بہت زیادہ سخت ہو جائیے کہ بس جناب یہ تو ہے نا، یہ تو رہے گا نہیں، یہ فرق تو جی ہمیشہ رہے گا نا جی، آپ یوں ہیں تو آپ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، تو میری بیک گراؤنڈ یہ ہے، تو آپ نے تو فلاں جگہ کام کیا، تو میں نے تو فلاں جگہ کام کیا، تو ہم اور آپ تو نہیں مل سکتے، ہم اور آپ تو بس پانی اور تیل ہی رہیں گے جو آپس میں مکس نہیں ہو سکتے، ہو جاتے ہیں ویسے کسی مشین میں ڈال کے مکس ہو جاتے ہیں وہ بھی۔ تیسرا وہ کہتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے تیسرا، وہ کہتے ہیں ریڈ فکشن۔ اچھا، فکشن کے بارے میں میری اپنا ایک لانگ ہیلڈ ویو ہے۔ فار ایگزامپل، چونکہ ہم نے بڑا زمانہ پہلے اردو فکشن پڑھنا شروع کیا، کلاسکس پڑھ لیے، الطاف فاطمہ، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر اور اس طرح کے لوگوں کو پڑھ لیا، شاید اپنی عمر سے پہلے بھی پڑھ لیا، اور پھر انگلش بھی لوگوں نے انٹروڈیوس کر دی ہمیں، تو ہم نے انگلش فکشن بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ بہت سارا اس میں سے ٹریش بھی تھا شاید، لیکن بہرحال وہ فکشن تھا۔ پھر ذرا بہتر
رائٹرس کو پڑھنے کی سمجھ آئی، پھر ان کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر یہ ایک چیز ڈیولپ ہی ہو گئی سم ہاؤ کہ جو واقعی جو اچھی کلاس کا فکشن ہے اس کو پڑھا جائے، دوسرے کو پڑھنے پہ وقت ضائع نہ کیا جائے. بہرحال یہ اپنا اپنا ویو ہے. اچھا، میں فکشن کو 2 کلاسز میں تقسیم کرتا ہوں جنرلی. ایک اس کو میں کہتا ہوں جو پلاٹ بیسڈ فکشن ہے، یعنی آپ کرائم تھرلر پڑھتے ہیں، آپ لیگل تھرلر پڑھتے ہیں جان گریشم کا، سڈنی شیلڈن کا اور اس طرح کے لوگوں کا، آپ کوئی پولیٹیکل تھرلر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ اپنے ٹام کلینسی لکھتے ہیں. ان سب میں ایک پلاٹ ہوتا ہے، اور اس پلاٹ کی ریلیونس کے لحاظ سے کیریکٹرز بنا دیے جاتے ہیں. وہ جیک رائن ہو، وہ ان کی خاتون ہو، کوئی سڈنی شیلڈن کی، جان گریشم کا کوئی لائر ہو، وہ سب کیریکٹرز اس نیڈ کے مطابق ڈیزائن کیے جاتے ہیں. اصل ایمفیسس پلاٹ پہ، کہ اصل میں پلاٹ یہ ہے، سٹوری یہ ہے، اور اس سٹوری کو آگے چلانے کے لیے، یعنی مین فوکس سٹوری پہ ہے، اس سٹوری کو آگے چلانے کے لیے ڈفرینٹ کیریکٹرز کو جو سوٹ کرتے ہیں وہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. ریئل لائف سے ان کا واسطہ ہو نہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. بہت سارے کیسز میں نہیں بھی ہوتا، لیکن بہرحال وہ ڈال دیے جاتے ہیں. جیسے فلموں کا معاملہ ہے نا، کہ فلم کی ایک سٹوری ہے، اب اس میں ایک ہیرو کا کیریکٹر ہے، ایک ولن کا ہے، کوئی سائیڈ ہیروز ہیں، کوئی سپورٹ ہے، کوئی فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم بہت سارے کیسز میں ہم اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی ہیرو از ریڈیکولسلی بریو اینڈ ہی از ریڈیکولسلی ایوری تھنگ، وہ دنیا کا بہترین آدمی ہے اور یہ ہو نہیں سکتا، لیکن وہ چونکہ سٹوری کو سوٹ کرتا ہے، اور وہ جتنا اس میں جتنے ایکشنز آپ دیکھتے ہیں جس میں ہیرو کو کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اس کا 100 بھی شاید ریئل لائف میں ہو تو بندہ مر جائے، لیکن ہیرو کو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ظاہر ہے ان ریئل ہے، لیکن عام جو فکشن کی بکس لکھی جاتی ہیں ان کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ وہ ایک خاص طرح کا کیریکٹر پورٹرے کرتے ہیں اپنی سٹوری کو میچ کرنے کے لیے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. ایک کلاس یہ ہے. دوسری کلاس وہ ہے جو واقعی جو کلاسک لٹریچر ہے، جیسے جس میں بڑے لکھنے والے ہیں، ٹونی موریسن ہے، گیبریل گارسیا مارکویز ہے، گنٹر گراس ہیں، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. خاص طور پہ یہ جو نوبل لاریٹس ہیں، نجیب محفوظ ہیں ایجپٹ کے، ان کی کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں، ایون یہ اروندھتی رائے کی جو بک تھی، جو پرانی پہلی کتاب تھی ان کی، دی گاڈ آف اسمال تھنگس، وہ بھی اسی طرح کی کتاب تھی. اٹ واز اے فکشن بٹ اٹ واز اے ڈفرینٹ لیول آف فکشن. اور ابھی بھی جو ان کی دوسری بھی آئی تھی، کیا تھی وہ، دی اسٹیٹ آف اٹموسٹ ہیپینس، آئی تھنک وہ ہے ان کی، وہ بھی ایک طرح سے وہ نان فکشن ٹائپ کی چیز ہے تو فکشن ہی، وہ نان فکشن نہیں ہے، ٹرولی اس کا جانرے فکشن ہی ہے، لیکن یہ پلاٹ بیسڈ نہیں ہے، یہ کیریکٹر بیسڈ ہیں. تو یہ جو لکھنے والے ہیں ان کا فوکس کیریکٹرز پہ ہے، جو ریئل لائف کیریکٹرز ہیں، اور بالکل وہ ریئل ہیں، اور وہ جس طرح سے ان کی زندگی چلتی ہے اور جو ان کی کمپلیکسٹیز ہیں، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ ان کو ایکسپلور کرتے ہیں اور ان کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ہم اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھ آتا ہے کہ ہیومن کیریکٹر میں کیا کچھ چل رہا ہے. اور وہ اتنی، یعنی جتنا اچھا لکھنے والا ہے وہ اتنی خوبصورتی سے پورٹرے کرتا ہے اس کو کہ آپ کیریکٹر کے ساتھ شاید کچھ چیزوں میں ریلیٹ بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں ایسا ہوں، فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی ہیں کہ یس دس از ریئل لائف. ایکچولی پلاٹ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی کا تو کوئی پلاٹ نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہیں جو کیریکٹر بیسڈ ہیں. سو ایک فکشن ہے جو پلاٹ بیسڈ ہے، اور ایک فکشن ہے میرے تقسیم کے لحاظ سے جو کیریکٹر بیسڈ ہے. ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو کیریکٹر بیسڈ ٹائپ کا فکشن ہے یہ پڑھیے. یہ آپ کو بہت ساری ایسی انٹریکیسیز سے آشنا کرے گا ہیومن سائیکی کی اور ہیومن پرسنالٹی کی، جن پہ آپ نے شاید کبھی توجہ نہیں دی ہوگی، آپ نے جن کو کبھی غور نہیں کیا ہوگا. حالانکہ آس پاس آپ کے وہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن آپ نے غور نہیں کیا ہوگا. سو آئی ایبسلیوٹلی ریلیٹ ود اٹ ایکچولی، کہ جب آپ اس طرح کا فکشن پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہیومنز کی سمجھ آتی ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ جب آپ ریئل لائف میں ہیں خود اور ہیومن بینگز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کی ڈیلنگ ڈفرینٹ ہو جاتی، اور یہی ایمپیتھی ہے بیسیکلی. آپ کی ڈیلنگ بہتر ہو جاتی ہے نا، آپ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کا ویو پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایمپیتھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو تیسری ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے.
چوتھی ریکمنڈیشن بھی اسی طرح کی ہے، لیکن ذرا جو ایک آج کل بہت میں نے بھی اس پہ کچھ بات کی تھی، مائنڈ فلنس پہ، پریکٹس مائنڈ فلنس. انہوں نے مائنڈ فلنس کے ایک ایلیمنٹ پہ ایکچولی تو ایمفیسائز کیا ہے، اور وہ اس کا کی ایلیمنٹ ہے، وہ ہے بینگ پریزنٹ. یعنی ہم جہاں ہیں وہاں پریزنٹ ہوں، مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، تینوں طرح سے پریزنٹ ہوں. یہ نہ ہو کہ ہم ہاں بیٹھے تو ہیں، ہاں میں سن رہا ہوں اور میرا دماغ کہیں اور چل رہا ہے، میں حساب کچھ اور لگا رہا ہوں، اور میں جج کیے چلا جا رہا ہوں کہ یار اس نے یوں ہی بولنا ہے، اس نے فضول سی گفتگو کرنی ہے، میرا وقت ضائع کرنا ہے، چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، لیٹ ہم وینٹ، کر لینے دو اس کو گفتگو، دیکھ لیں گے پھر میں نے کون سا اس پہ کوئی جواب دینا ہے، میں نے کون سا کوئی ایکشن لینا ہے، تو خیر ہے کوئی. دس از بیڈ، آؤٹ رائٹلی بیڈ. بیسکلی یو ہیو ٹو بی پریزنٹ. آپ ایگری کریں، ڈس ایگری کریں، دس از ٹوٹلی ارریلیونٹ. ہر چیز سے کوئی ایگری نہیں کرتا، نہ کرنا چاہیے. آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، اس کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، لیکن کم از کم سمجھ تو لیجئے. بی پریزنٹ فار دیم. جب کسی، خاص طور پہ اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے اپنا بچہ ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو امیڈیٹلی یو ہیو ٹو بی پریزنٹ. فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی یو ہیو ٹو بی پریزنٹ. اور اگر آپ نہیں ہیں، جو کہ بہت سے پیرنٹس نہیں ہیں معذرت کے ساتھ، تو پھر اس گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کا بچہ فرسٹریٹ ہو کے واپس جائے گا، یا آپ اسے کوئی ایسی بات بتا دیں گے جو ٹوٹلی غلط ہوگی، اور آپ اسے ایسا کوئی مشورہ دے دیں گے جو الٹا ہوگا، اور یا اسے ڈانٹ کے بھگا دیں گے کہ تم بیوقوف آدمی ہو، یا کچھ بھی. تو یو ہیو ٹو بی پریزنٹ. وی ہیو ٹو بی پریزنٹ. آل آف اس ہیو ٹو بی پریزنٹ. یہ چوتھی ایکسرسائز ہے جو ضروری ہے ایمپیتھی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور فائنلی جو پانچویں ایکسرسائز وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریممبر وائی. یہ ان کا لفظ ہے، ریممبر وائی. دیکھیے ہم سوال ذرا کم کرتے ہیں، ہم خود سے اسیوم زیادہ کرتے ہیں. یہ تو ہماری کامن پریکٹس ہے نا. یعنی ہم پوچھتے نہیں، اور جب بھی آپ کسی سے پوچھیں نا اس بارے میں، اس طرح کی کسی بات کے بارے میں کہ یہ بات کیوں ہوئی تھی، میرا خیال ہے جی اس کا یہ خیال تھا، میرا خیال ہے، یعنی بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور ہم اسے نہیں پوچھتے، اور اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کا مطلب یہ ہے. یار آپ اسی سے پوچھ لیں، اپنا خیال لڑانے کی بجائے اور دوڑانے کی بجائے اسی سے پوچھ لیجیے کہ آپ کا کیا مطلب ہے ایگزیکٹلی. آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ کلیئر. ذرا تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر دیجیے، ایکسپلین کر دیجیے کیا مطلب ہے. تو ریممبر وائی پوچھنا ضروری ہے کہ کیوں ہے، کیا ہے. دیکھیے نا، کیونکہ جب تک ہم کیوں نہیں پوچھیں گے، پھر کیوں سے اگلا کیوں نکلے گا، اس سے اگلا کیوں نکلے گا، اس سے اگلا کیوں نکلے گا. سو اٹس ناٹ جسٹ ون وائی، اٹس اے سیریز آف وائز. تو تب بات جا کے سمجھ آئے گی. تو یہ پانچویں چیز ہے. تو میں کوئکلی اگر سم اپ کر دوں، بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ ایمپیتھی ایک اسکل ہے، ایمپیتھی ایک مسل کی طرح ہے، اور ہر اسکل کا یہ معاملہ ہے کہ جتنا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اتنا وہ پالش ہوتا ہے اور اتنا زیادہ وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. کوئی اسکل، آپ ڈرائیونگ ہی لے لیجئے. اگر آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لی ہے اور اس کے بعد اگلے 2 سال آپ نے ڈرائیونگ نہیں کی، تو آپ کی ڈرائیونگ پختہ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ ہر روز ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ویری فریکوینٹلی ڈرائیونگ کر رہے ہیں، سٹی میں بھی کر رہے ہیں، ہائی ویز پہ بھی کر رہے ہیں، ماؤنٹین ایریاز میں بھی کر رہے ہیں، آپ کی ڈرائیونگ اتنی اچھی ہوتی چلی جائے گی، اس کی کوالٹی بہتر ہوتی چلی جائے گی اگر آپ فوکسڈ ہیں اس کے اوپر. اگر آپ نہیں ہیں اور جب بس آڑی ٹیڑھی ڈرائیونگ کرنے پہ مصر ہیں تو پھر شاید نہیں ہوگی. لیکن جنرلی اسپیکنگ وین یو یوز اے اسکل ریگولرلی تو آپ کا وہ اسکل اسٹرانگ ہو جاتا ہے. یہی ان کا تھیسس ہے کہ ایمپیتھی از اے اسکل، از اے مسل، اور اس کو جتنا آپ یوز کریں گے یہ اسٹرانگ ہوگا. لیکن یوز کرنے کے لیے کچھ انہوں نے 5 ایکسرسائزز پھر زندگی آسان کر دی ہے کہ یہ 5 ایکسرسائزز آپ کر لیجئے تو آپ کی ایمپیتھی خود بخود بہتر ہو جائے گی. کیونکہ ایمپیتھی تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے نا، اس کو تو نہیں پکڑ سکتے. تو لہٰذا یہ 5 چیزیں کر لیجئے تو ایمپیتھی بہتر ہو جائے گی. سو نمبر 1 اس میں لسننگ ایکٹیولی ہے کہ ایکٹیولی سنیے. صرف ویسے ہیئرنگ مت کر لیجئے بغیر کچھ کیے، بلکہ ایکٹیولی سنیے، پروسیس کیجئے اور اس کا جواب دیجئے، یا جو بھی اس پہ کرنے کی ضرورت ہے، ریئیکٹ کرنے کی، رسپونڈ کرنے کی، وہ ضرور کیجئے. نمبر 2 ایکسپلور ڈفرینسز ہیں، ہر جگہ ہوں گے، آئندہ بھی ہوں گے، بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرینسز. ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے ان کو. جب تک ایکسپلور نہیں کریں گے تب تک وہ سمجھ نہیں آئیں گے. نمبر 3 انہوں نے کہا ہے کہ ریڈ فکشن، اور میں نے اس میں یہ ایڈ کیا تھا کہ وہ فکشن پڑھیے جو کیریکٹر بیسڈ ہے، پلاٹ بیسڈ نہیں ہے. تو آپ کو بہت سی ریئل لائف کیریکٹرز کی بہت سی کمپلیکسٹیز
سمجھ آئیں گی، چونکہ جو رائٹر لکھتا ہے اس کی نظر بڑی بڑی گہری ہوتی ہے اور وہ اس طرح سے چیزوں کو بیان کر دیتا ہے جو ہم نہیں کر پاتے، اور ہماری بات پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کئی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اور نمبر 4 یہ کہتے ہیں کہ پریکٹس مائنڈ فلنس، یعنی بی پریزنٹ، فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی، جہاں پہ آپ ہیں وہیں ہوں، بکھرے ہوئے نہ ہوں کہ آپ کا جسم وہاں پڑا ہے، دماغ کہیں اور ہے، جذبات کہیں اور ہیں، یہ نہ ہو، ایک ہی جگہ ساری چیزیں پائی جانی چاہیے۔ اور 5ویں چیز یہ کہتے ہیں کہ ریممبر وائی، ریممبر ٹو آسک وائی، کہ کیا ہوا، کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، پھر ایسا کیوں ہے، پھر ایسا کیوں ہے، پھر ایسا کیوں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جناب، آئی لوڈ اٹ ایکچولی۔ کچھ چیزیں میں آلریڈی اس میں سے پرسنلی کرتا ہوں، آئی ایم این ایکٹیو لسنر، اللہ کا شکر ہے، بڑی کوشش کر کے یہ میں نے کر لیا تھا یہ اپنا سلسلہ۔ آئی ایم present most of the time, but I will take more care actually. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں پوری طرح پریزنٹ نہیں تھا کسی اوکیزن پہ۔ I already read and I love reading basically character based fiction، اور اس سے بہت کچھ کھلتا ہے، اور I am a regular reader on that actually، کسی نہ کسی شکل میں۔ اور اسی طرح سے جو مائنڈ فلنس تو کہ ہم نے بات کر لی ہے بینگ پریزنٹ کی، ایکسپلور ڈفرینسز، یس، ڈسکشن ہونی چاہیے، آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرنے کی بجائے بات ہونی چاہیے، اور ایکسپلوریشن ہونی چاہیے کہ کیا ہے، کیوں ہے، کب ہے، کیسے، جو بھی معاملات ہیں وہ سارے۔ اور فائنلی ریممبر وائی، سو وی نیڈ ٹو آسک اے لاٹ آف وائز ایکچولی، آل آف اس۔ یہ آپ کے سامنے یہ 5 کے ایکسرسائزز ہیں۔ آئی ووڈ ریئلی ریکویسٹ یو، ہائیلی ریکمینڈ کہ ان ایکسرسائزز کو کیجیے، اور امپیتھی آپ کی آٹومیٹیکلی خود بخود ڈیولپ ہو جائے گی۔ وی آل نیڈ ٹو بی امپیتھیٹک۔ اٹس ناٹ ایزی ٹو لیو ان دس ورلڈ، اینڈ جس طرح سے دنیا میں کیوس بڑھ رہا ہے اور مشکلات بڑھ رہی ہیں، امپیتھی کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے، اور ہر کسی کو ایک دوسرے کے بندہ ہی بندے کا دارو ہوتا ہے نا، ہماری عام ہم گفتگو میں کہتے ہیں۔ سو بندوں کا دارو بننے کی ضرورت ہے، نہایت شدید ضرورت ہے، اور ہمیں بجائے مختلف طرح کے کانفلکٹس میں آنے کے، we need to stop that and we need to become kind of more empathetic and more understanding۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔